ڈالر جو ہے وہ اڑا ہوا ہے, نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, مہنگائی نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. واٹس گوئنگ آن؟ السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ گڈ مارننگ, ہیپی ٹو بی آن سما. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل فیکٹرز جو ہیں وہ مشکل ہیں. یوکرین کی جنگ نے جو سپلائی کنسٹرینٹس کریٹ کیے, اس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں کموڈٹی کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. مثلا تیل کی قیمت بڑھی, ویٹ کی قیمت بڑھی, سو ساری جو کموڈٹیز ہیں وہ ایک بڑھی ہوئی قیمتوں میں ہیں. اس ٹائم پہ پاکستان میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا. ٹریڈ ڈیفیسٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے امپورٹس کی اور جو ہم نے ایکسپورٹس کی پچھلے 12 ماہ میں جو ختم ہوا جون میں, تو ہمارا جو خسارہ تھا وہ تقریباً 45 ارب ڈالر پہ چلا گیا. اور یہ پرائمری وجہ ہے کہ آپ کا جو روپی ہے اس پہ ایک پریشر رہا. یعنی کہ روپی کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے, اور اگر مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے تو اس کی جو سپلائی ہے وہ اس وقت کم ہے اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, بیکاز امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. ہماری جو گڈس اور سروسز کی امپورٹس ہیں وہ 84 ارب ڈالر کی ہوئی, جو کہ نہایت ہی ایک ایگزاجریٹڈ اور ہائی لیول ہے. سو یہ تو ہے ایک کلیدی وجہ. پر پولیٹیکل انسرٹنٹیز ملک میں جو ہوئیں, پھر اکنامک انسرٹنٹیز یہ بھی ہوئیں کہ ہم فروری سے IMF کا پروگرام طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فروری سے اب ہم تقریباً اگست شروع کر رہے ہیں. ابھی تک سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے, پر ابھی بورڈ میں جانا ہے. اس کی ڈیلے سے باقی بھی جو ہمارے پاس پیسے آنے تھے نا وہ بھی ڈیلے ہو گئے. آسان طریقہ اس کا سمجھنے کا یہ, اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ 8.5 ارب ڈالر کے ہمارے ریزروز رہ گئے, بیکاز ہمارے جو IDB کے, ADB کے, ورلڈ بینک کے, یعنی کہ جو ملٹی لیٹرلز کہلاتی ہیں, ان کے پیسے, نیو کمرشل لوننگ, ہمارے پیسے وہاں سے بھی آنے تھے جیسے ہم بانڈ فلوٹ کرتے ہیں, ان سب میں دقت آئی. پھر ہمارے دوست ممالک نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ ہم سے اور پیسے لینا چاہتے ہیں, آئل فیسلٹی لینا چاہتے ہیں, ہمارا حصہ اس میں چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹ کریں, تو آپ پلیز IMF کیجیے. ان ساروں کی وجہ سے IMF ڈیلے ہوا, اور IMF کا ڈیلے جو ہے ان سب کو ہولڈ بیک کیے ہوئے ہے, اور آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو 8.5 ارب ڈالر پہ آ گئے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, آپ لوگ بھی یہ آج چاہیں گے کہ ہمارے پاس ڈالر ہی ہو تاکہ ہماری جو ویلیو ہے ایٹ لیسٹ وہ تو برقرار رہے. سو یہی سینٹیمنٹ ایکسپورٹر کا بھی بن جاتا ہے اور جو ریمٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی بن جاتا ہے. سو یہ ہے وہ اوور آل تنازل جس میں اس وقت ملک کھڑا ہوا ہے, جس میں آپ روپی کی ایک ڈی ویلیویشن دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک ایک مشترکہ بیان ہوگا, وہ بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ یہ روپے کی قدر وقتی ہے, آنے والے چند مہینوں میں روپے کی قدر جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نہیں دیکھیں گے جیسی اس وقت سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو بیان ہے یہ یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ آنے والے چند مہینے اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بیان انہوں نے کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے, یا ہم یہ کہیں کہ وقتی طور پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے یا تھوڑا سا عوام کو تھوڑا سا کول رکھنے کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے؟ اس کے بھی دو تنازل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا جون گزرا وہ انتہائی دشوار تھا. ہم نے امپورٹس جو کی, اسپیشلی جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی آئل امپورٹس جو تھیں وہ بہت زیادہ کی, اور اس آئل امپورٹس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا تجارتی خسارہ تھا وہ جون میں بہت زیادہ بڑھ گیا, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ 2.3 بلین ڈالر پہ چلا گیا. یہ ایک کافی ریزڈ لیول ہے. ہم 1.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کرتے ہوئے آ رہے تھے, تو اس کو بڑھ کے 3 ارب ڈالر کے قریب, 2.3 ارب ڈالر کے قریب چلا گیا. سو وزارت خزانہ یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کرنچ ٹائم ہے جو کہ کریٹ ہوا ہے اس بڑھے ہوئے امپورٹ لیول پہ. جیسے ہی ہم جولائی میں آئے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امپورٹس ہیں وہ 5 ارب ڈالر کے قریب آ گئی, یعنی کہ کم ہو گئی. اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو آئل امپورٹ زیادہ ہو گیا. اب مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ ہم 4 ویک کے تقریباً ریزروز رکھتے ہیں ڈیزل کے ملک میں. اس وقت ملک میں 6 سے 8 ویک کے ریزروز موجود ہیں. سو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ امپورٹ کر دیا ہے زیادہ جون میں. اب اگر جولائی میں امپورٹ کم ہو جاتی ہے تو روپے کی جو ضرورت ہے وہ کم ہوگی. سو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپریری چیز ہے. بٹ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہی ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپورٹ کا بھی فگر ہے جو کہ 2.9 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی, وہ بھی تقریباً 800 ملین ڈالر کم ہو گئی ہیں. سو ہمیں اس پہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے. پر یہ ٹھیک بات ہے کہ جو ایک لیکوڈیٹی ڈالر کرنچ, پاکستان جو ہے وہ ایک لیکوڈیٹی ڈالر کرنچ میں ہے کہ نہ ہمیں دوست ممالک پیسے دے رہے ہیں, نہ ہمیں IMF پیسے دے رہا ہے, ہماری امپورٹس بڑھی ہوئی آ رہی ہیں. اگر یہ سب کچھ ہوگا
تو آبویسلی روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی. بٹ اگر یہ ساری کنسٹرینٹس ریموو کر دی جائیں کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں, ہماری آئل کی کھپت کم ہو جائے, IMF سے پیسے آ جائیں, باقی ممالک سے پیسے آ جائیں, تو یہ اس میں بہتری ہوگی. تو لیٹس ہوپ کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں, اینڈ میں بھی ہوپ کر رہا ہوں کہ امپورٹس کو اس لیول پہ $5 ارب پہ تو شاید نہیں, پر $6 ارب کے قریب اگر مینٹین کر لیا جائے اور ایکسپورٹس کو واپس $3 ارب کے قریب لایا جائے, تو ہم شاید یہ جو وقتی ڈیفیکلٹی دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ بہتری ہو جائے اور روپے کو دونوں طرف موو ہوتے ہوئے دیکھیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخر میں آپ سے شارٹلی اس پہ پلیز کمنٹ کیجیے گا. ہم نے پہلے اتنا ڈیلے IMF کی جانب سے کبھی نہیں دیکھا. ہمیشہ ہوتا تھا کہ جی فلاں قسط آ رہی ہے, فلاں دوحہ میں میٹنگ ہے یا وہاں میٹنگ ہے, وہاں جاتے تھے, میٹنگ ہوتی تھی, مل جاتا تھا اور معاملات ہو جاتے تھے اسی طریقے سے. واٹس دا ڈیلے کرنٹلی؟ یہ انتہائی اچھا سوال ہے, اور وہ یہ اس لیے ہے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ all roads from Pakistan for the past many months all go to IMF, اور کوئی بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ ملک میں بہت سی چیزوں کی قیمتوں کی تبدیلی کرنا تھی فروری سے ہی آن ورڈز, اگر آپ دیکھیں بجلی کی بھی, گیس کی بھی, پیٹرولیم کی بھی, اور گورنمنٹس کوئی بھی ہوں وہ تھوڑی سی اس پہ ہیزیٹنٹ تھی. تو اس نے ایک ہمارے اور IMF کے درمیان ایک جسے کہیں گے ایک ایسی فضا کریٹ کر دی کہ ایک کمفرٹ نہیں کریٹ ہو رہا تھا اور ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچ رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ٹائم گین ہوا جہاں پہ ایک نئی حکومت آئی, اور اگر اپریل میں نئی حکومت آئی تو اٹ ہیڈ ٹو ٹیک ٹائم ٹو فائنڈ اٹس فیٹ آن دا گراؤنڈ. پھر وہ وقت لگا, پھر دوحہ سے پہلے واشنگٹن ہوا, پھر دوحہ ہوا, پھر ہمیں بجٹ سیزن آ گیا. جب بجٹ سیزن آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ وہ بجٹ دیجئے جو آپ ہم سے اگری کریں گے, اور اگر آپ ایسا بجٹ دیں گے تو ہم آگے چلیں گے. پر پاکستان نے ایک بجٹ دیا, فار ایگزامپل ہم نے $7,000 ارب کے قریب اپنے FBR ٹارگٹ رکھے. IMF کا خیال تھا کہ یہ $7,450 ارب ہونے چاہیے, پھر ہمیں ریویو کرنا پڑا. تو یہ سب وہ عوامل تھے جو کہ اس کو ڈیلے کرتے رہے. بٹ آلسو آئی تھنک کہ ایک ہمیں اپنی کمپٹنسی کو بڑھانا چاہیے جب ہم IMF سے ڈیل کر رہے ہیں. میں نے پاکستان کے لیے 15-16 ریویوز کروائے ہیں, اور میں بارہا یہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی پروفیشنل کیپیسٹی رکھیں لوگ, تاکہ IMF سے اسی زبان میں گفتگو کر سکیں اور ہم یہ اگریمنٹس جلدی کر سکیں. اگر یہ اگریمنٹس آپ صحیح فرما رہے ہیں جلدی ہو جاتا تو شاید جو ڈیفیکلٹی دیکھنے میں آ رہی ہے یہ اتنی نہ ہو. ٹھیک ہے, بے حد شکریہ